میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کتنے مصلح قوم و ملت ہے، اس ادا پہ تو ابلیس بھی حیران ہے۔ ہائے میرے بھولے بچے، کتنا بھولا ہے تو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، بکھرو مت، فرقے مت بنو، فرقہ تو آپ ہو گئے۔ بتاؤ اختلاف کی بات مت کرو، ایک ہو جاؤ، آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ کتنے بھولے والے واقعی بدبخت مکار دوگلے کے چکر میں چلے گئے اور گمراہ ہو گئے، اور اس منافق کو سمجھ نہیں پا رہے، یہی تو شیطان ہے۔ شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ صراط کے مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤ۔ یہ وہ منافق ہے صاحب، اور یہی چیز دیکھ کر اس نے جماعت کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ محمد بلال خان کر کے، مجھے نہیں معلوم بعد میں یہ توبہ کر کے بریلویت کی طرف آیا نہیں آیا، لیکن بہرحال اس کا قتل ہو گیا، مرڈر کر دیا گیا۔ تو یہ دوگلا پنا دیکھیں آپ طارق جمیل کا، کہ ایک طرف تو تم امت بن جاؤ، کسی کو برا مت کہو، کسی کو مت کہو، کوئی فرقہ واریت کی بات مت کرو، ورنہ جنت میں کون جائیں گا، اور دوسری طرف میں انہی عقائد پر ہوں جو میرے اکابرین کا عقیدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر ہم انہیں کافر مانتے ہیں۔ حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا، رسول کا علم غیب جانور اور پاگلوں کی طرح ہے۔ تحذر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا، یہ کتابیں آج بھی چھپتی ہے، آج بھی مل رہی ہے، بٹ رہی ہے، بک رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو تحفتاً بھی دی جاتی ہے، خرید بھی سکتے ہیں آپ، بالکل کھلے عام یہ کتاب ملتی ہے، کوئی ناپید نہیں ہو گئی۔ تحذر الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا، حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ براہین القاطیہ میں، براہین القاطیہ اتفاق سے موجود بھی ہے اوریجنل میرے پاس، براہین القاطیہ میں خلیل احمد امبیٹھی نے لکھا، رسول سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے۔ اس میں لکھا، معاذ اللہ، حضور کا میلاد منانا جنم کنہیا کے جنم دن منانے سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ وہ کتابیں تھی۔ فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھی، یہ وہ گستاخیاں تھی اللہ رسول کے بارے میں، جس کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور صرف تنہا اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ عرب و عجم کے علماء نے متفقہ طور پر، اور اس کے بعد ہندوستان کے اور ایشیا کے وہ تمام علماء جو اردو جان کر سمجھتے تھے، ان تمام علماء نے متفقہ طور پر ان پر فتوے لگائے، اور فتوے یہ لگائے کہ یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو ان کے کفر کی بنیاد ان کے باطل عقائد پہ۔ اب ایک پہلو آپ نے دیکھا، تیسرا پہلو میں طارق جمیل کا دکھاتا ہوں۔ طارق جمیل کے جملے یاد ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، کسی کو برا مت بولو، امت بن جاؤ، ورنہ جنت میں کون جائیں گا۔ وہی طارق جمیل دوسری جگہ پھر کیا کہتا ہے، یہ آڈیو سنیے ذرا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ انہیں کافر کہہ دو تو یہ ہمیں جھگڑالو اور فرقہ واریت پھیلانے والا ڈکلیئر کر دیں گے، مگر یہ بڑی فراغ دلی سے کہیں گے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ آپ کی مرضی ہو تو ابو بکر کو کافر کہہ دو، آپ کا دل چاہے، آپ سے مراد سنی نہیں یہ لوگ، آپ سے مراد یہ ہے، آپ چاہو تو ابو بکر کو کافر بول دو، آپ چاہو تو حضرت عمر کو کافر، کسی بھی صحابہ کو کافر کہہ دو، آپ کا کفر کا حکم نہیں لوٹے گا۔ آپ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بس جماعت پہ شرط ہے کہ 2 چلے لگانا پڑے گا، 2 چلے لگا لو، پھر کسی صحابی کو آپ کافر کہہ دو۔ معاذ اللہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، مطلقاً کہا ہے اس نے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں عام صحابی کی بات کر رہا ہوں تو وہ عام گفتگو کر سکتے تھے، بحث کر سکتے تھے کہ عام صحابہ کی تکفیر کا کیا حکم ہے، اس لیے مطلقاً کہا، اور جب مطلقاً کہا تو اس میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے۔ اب میں صرف ابو بکر صدیق کے بارے میں بتا دوں کہ میرے صدیق اکبر کا ایمان وہ ہے کہ آقا کہتے ہیں ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں میری امت کے قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی اور بھاری ہے۔ پوری امت کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے نزدیک ان کو بھی کافر کہہ دو، تب بھی آپ پکے سچے مسلمان، دودھ کے دھلے ہوئے۔
مگر ان کو کافر کہہ دیا آپ نے، اور وہ بھی بنیادوں پر۔ صحابہ کو کافر کہنے کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کسی سر پھر تبلیغی کا سر پھر گیا، اس نے بول دیا، کسی دیوبندیوں پہ دیو سوار ہو گیا، اس نے بک دیا، لیکن اس کی تکفیر نہیں کریں گے آپ۔ مگر ان کی تکفیر ہو جائے، ان کو کافر کہہ دیا جائے، تو یہ پھر ناک سے کھینچ کر، سمجھ رہے نا، ناک کی غلاظت اندر حلق میں لے کر روتی صورت بنا کر آ کے کہیں گے ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، امت بن جاؤ، کسی کو برا مت بنو۔